السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، اس لیے بائیں ہاتھ سے نہ کھائیے۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل ویشرب بشماله۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بائیں ہاتھ سے نہ کھایا کرو کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے، اس لیے بائیں ہاتھ سے نہ کھایا کرو نہ پیا کرو۔ یہ بایاں ہاتھ جسے ہم پنجابی میں کھبا کہتے ہیں، اس سے نہیں کھانا، شیطان اس سے کھاتا ہے۔ تو گویا جو کام شیطان کرے ہمیں وہ کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ان کاموں کے سر انجام دینے سے جو کام شیطان کرتا ہے۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، ہمیں بائیں ہاتھ سے نہیں، ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، ہمیں پکڑنا ہے، دائیں ہاتھ سے لینا ہے، دائیں ہاتھ سے، یہ سارے کام ہم نے دائیں ہاتھ سے کرنے ہیں، بائیں سے نہیں۔ تو ہمیں شیطان دشمن ہے، اسے دشمن سمجھنا ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ان کی نکالی کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ جو ایسے لوگوں کی نکالی کرتے ہیں پھر ان کا انجام وہی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحیح طریقے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتا ہے وہ دونوں جہاں کی سعادتیں اپنی جھولی میں سمیٹ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر لطف و کرم فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ چلیں جی۔ اہل ایمان بائیں ہاتھ سے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں اور نہ کوئی چیز لیتے ہیں اور نہ دیتے ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لا یأکلن احد منکم بشمالہ ولا یشربن بها فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بها قال وکان نافع یزید فیہا ولا یأخذ بها ولا یؤتی بها۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے اور نہ بائیں ہاتھ سے پیے کیونکہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔ حضرت نافع کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ بائیں ہاتھ سے نہ لے اور نہ اسے دے۔ بائیں ہاتھ سے نہ کھائیے نہ پیے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، اور ایمان والا کھانے پینا یہ بایاں ہاتھ نہیں دایاں ہاتھ استعمال کرتا ہے، اور بائیں ہاتھ سے نہ لیتے ہیں کوئی چیز نہ دیتے ہیں۔ ہم بایاں ہاتھ جو شیطان اپنے اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتا ہے، ہم اس بائیں ہاتھ کو استنجا وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مومن شیطان کو رسوا کرتا ہے، شیطان کو ذلیل کرتا ہے۔ مومن کی شیطان سے جنگ ہے، شیطان سے ہماری صلح ہو ہی نہیں سکتی۔ ہم تو رحمان کے بندے ہیں، رحمان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دل و جان سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ سونے والے کے سر کے پچھلے حصہ پر شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یعقد الشیطان علی کافیت راس احدکم اذا هو نام 3 عقد یضرب علی کل عقدہ علیک لیل طویل فرقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدۃ فإن تودع انحلت عقدۃ فإن صلى انحلت
उक्दाहु कुल्लुहा फासबहा नशीतन तय्यबन नफ्सी व इल्ला असबहा खबीसन नफ्सी कसलान। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स सो जाता है तो शैतान इसके सर के पिछले हिस्से पर 3 गिरहें लगाता है और हर गिरह को इन लफ्ज़ों से बंद करता है, तेरे सामने बहुत लंबी रात है, सो जा। पस जब वो बेदार हो तो वो अल्लाह का जिक्र करे तो एक गिरह खुल जाती है, इसके बाद अगर वुज़ू करे तो एक और गिरह खुल जाती है, और फिर अगर वो नमाज पढ़े तो इसकी तमाम गिरहें खुल जाती हैं, और वो सुबह को होशियार और पकीज़ा नफ्स होता है, वरना वो सुबह को खबीसुन नफ्स और सुस्त होता है। नबी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया कि जब तुम सोते हो तो शैतान तुम्हारे सर के पिछले हिस्से पर गिरहें लगाता है, गांठ लगाता है, गिरे जैसे धागा बांधा जाता है ऐसे वो गिरह लगाता है, और हर गिरह को जब लगाता है तो उसमें लफ्ज बोलता है, कहता है सो जा, लंबी रात है, सो जा, सोया रहे। फिर गिरह लगाई, फिर वो कहता है फिर लंबी रात है, सो जा, फिर लंबी रात है, वो हमें सुलाता है। ईमान वालों को थपकियां दे दे के सुलाता है कि सुबह को तहज्जुद के लिए न उठना, और कहता लंबी रात है, लंबी रात है, सो जा, सो जा। जब इंसान सो जाता है फिर बेसुध सा हो जाता है। अगर अल्लाह की तौफीक शामिल हाल हो, वो उठते ही अल्लाह का जिक्र करे तो क्या होता है, जैसे उठते ही मोमन की पहली शान है कि वो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का नाम लेता है। उठते ही अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है सांस आ रहा है, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की तारीफ करता है, अल्लाह की हमद, कोई ना कोई जुमला कहता है। मसनून दुआ याद हो तो सुबहान अल्लाह, क्या बात है, वरना अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, मौला तेरा उठ खड़ा हो। अल्लाह का नाम लेता है, रब को याद करता है, रब का जिक्र करता है, एक गिरह खुल जाती है। फिर वुजू करता है, उससे दूसरी गिरह खुल जाती है। तो मोमिन जब इसकी ये आदत होगी कि जब भी ये उठेगा पहले अल्लाह का नाम लेगा, अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, तो हम उम्मीद रखते हैं कि वो मोमिन जिसकी ये आदत होगी, जब वो कब्र में जाएगा फरिश्ते उसे उठाने लगेंगे, उठेगा बाद में, आंखें खोलते ही पहले कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह कह देगा बात सारी बन गई, कब्र की मंजिलें भी आसान हो जाएंगी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका मुबारका पर चलने वाला इंशाअल्लाह महरूम नहीं रहता, उसके दोनों जहां संवरे रहते हैं। आइए ये छोटी छोटी बातें जो बज़ाहिर छोटी हैं, इन पर अमल करने की कोशिश करें। इंसान अगर सोया रह गया, अल्लाह का नाम ना लिया तो गिरा नहीं खुलती, फिर वुजू नहीं करता गिरा नहीं खुलती, नमाज नहीं पढ़ी गिरा नहीं खुली, ये 3 गिरें लग गई। फिर दिन को सुस्त रहती है तबीयत। लोग कहते नहीं हम तो बड़े चुस्त होते हैं, बड़ा कारोबार करते हैं, ये करते हैं। ये सुस्ती, ये चुस्ती का ताल्लुक कारोबार के साथ नहीं, ये सुस्ती और चुस्ती का ताल्लुक अल्लाह की याद के साथ है। हाँ? फिर इंसान का अल्लाह को याद करने को, वही ऊपर तो गिरहे हैं, याद कैसे हो? अल्लाह के जिक्र की तरफ इंसान का इरादा है कि कुरान पाक पढ़े, लेकिन खोलने को जी नहीं चाहता। क्यों जी नहीं चाहता? कि पीछे तो गिरहें लगी, वो तो खुली ही नहीं। आइए अल्लाह ताला को याद करके सोते हैं, उठते भी अल्लाह का जिक्र करके उठते हैं, वुजू करके हैं, और अल्लाह की बारगाह में 2 सजदे देते हैं। ऐ पाक परवरदिगार तेरा शुक्र है। जब वो ऐसा सजदा करता है फिर वो उसकी तबीयत होशियार, उसकी तबीयत जो होती सुस्ती खत्म हो गई। फिर अगर अल्लाह को याद करना चाहता तो जिक्र इलाही खुद ब खुद उसकी जुबान पे जारी हो जाता है। अल्लाह को याद करता, दिल से अल्लाह का नाम निकलता है, हर लम्हा वो अल्लाह ताला को याद करता रहता है। तो आइए अपनी आखिरत की फिक्र करते हैं। दुनिया तो गुजर ही रही है, ये दुनिया के मामला तो चलते ही रहेंगे। दुनिया उनकी भी गुजर रही है जो इस वक्त सोए हुए हैं, और दुनिया उनकी भी गुजर रही है जो इस वक्त मस्जिद में बैठी हैं। ये तो वक्त सबका गुजर रहा है। हाँ, तो आइए इन लम्हों की कदर करते हैं, अपने परवरदिगार को याद करने की आदत बनाते हैं। ये याद करने की आदत अगले जहां काम देती है, दिन भर इंसान की नेकियों में इजाफा होता रहता है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी,
کہ بندہ جب گھر میں داخل ہو اللہ کا نام لے کے داخل ہو، بسم اللہ کہتے ہوئے، کھانا کھائے تو بسم اللہ کہتے ہوئے، پھر کیا ہوگا کہ وہ اس گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اس کھانے میں شیطان نہیں آ سکتا۔ ہم پیچھے شاید پڑھ چکے کہ جو بندہ مومن باوضو سوتا ہے اس کے یہاں بالوں کے پیچھے فرشتہ رات بھر قیام کرتا ہے، شیطان کو نزدیک نہیں آنے دیتا۔ اور جب شیطان نزدیک نہیں آئے گا گریں کیا لگائے گا؟ گریں تو اس کی لگیں گی جو بے وضو سوتا ہے، گریں تو اس کی لگتی ہیں جو اللہ سے غافل ہو کے سوتا ہے۔ آئیے یاد خدا کو اپناتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، ذکر کرتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ تو یہ ذکر کرتے کرتے جو سو جاتا ہے بڑے بختوں والا، بڑے نصیبوں والا ہے، کیونکہ جو کام کرتے کرتے وہ سو گیا گویا ساری رات اسے اسی کام کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ذکر الہی کرتے کرتے سوئیں گے تو اللہ کا ذکر کا ثواب ملے گا، اور اگر کوئی اور کام کرتے سوئیں گے تو پھر وہ خود دیکھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائی سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر جو کام کیا جاتا ہے کرتے کرتے انسان دنیا سے جاتا ہے گویا وہ قیامت تک وہی کام کر رہا ہے۔ تو جو انسان اللہ کو یاد کرتے کرتے دنیا سے جا رہا ہے تو سمجھیے وہ قیامت تک اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے لبریز ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آخری وقت تھا آپ کا، قرآن کریم پڑھ رہے تھے، تلاوت قرآن کر رہے تھے، سانس اکھڑ گیا، اور جب انسان کا سانس اکھڑتا ہے تو ظاہری طور پر تکلیف تو ہے، اب نزع ہے۔ اس وقت بھی قرآن کریم کی تلاوت، کسی نے کہا حضرت اس تکلیف میں قرآن کریم کی اب تلاوت کر رہے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ میرا نامہ اعمال لپیٹا جا رہا ہے تو قرآن کریم میں لپیٹا جا رہا ہے۔ تو پھر آخر میں قرآن کریم کی تلاوت آپ نے جتنی کرنی تھی کی، پھر اس بعد کلمہ شریف پڑھا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب غور کیجئے، جو آدمی تلاوت قرآن کرتے کرتے دنیا سے گیا تو جو عمل کرتے کرتے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ قیامت تک گویا وہی عمل کرتا جا رہا ہے۔ ہمارے کتنے ایسے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنا وقت گزارا تو اللہ کی رحمتوں میں وقت گزارا ہے، اور ایک بزرگ ایسے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک رکعت ادا کی ہے، پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ یا دوسری رکعت کا پہلا سجدہ ادا کیا ہے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میں یہ ایک سجدہ کیا بھی ایک رہتا ہے اللہ کو، وہ قیامت تک گویا سجدہ ہی کر رہے ہیں، سجدے کا ثواب مل رہا ہے، تو کتنے بختوں اور نصیبوں والا ہے۔ تو آئیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، رب کا ذکر کرتے ہیں، وہ کس رنگ میں جان لیتا ہے یہ اس کی مرضی ہے، بندہ تو کوشش کرتا ہے اپنی طرف سے، عرض تو کر سکتا ہے خالق و مالک ہمیں بھی ان نیک لوگوں کی فہرست میں شامل کر دے، نیکوں میں نہ صحیح چلو نیکوں سے محبت کرنے والوں میں ہی شامل کر دے۔ جب اتنا کریں گے تو اللہ کی مہربانی ہوگی، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا نام بھی نیک لوگوں میں شامل فرمائے گا۔ چلیں جی۔ جو آدمی رات بھر صبح تک سویا رہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجل نام لیلہ حتی اصبح قال ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ او قال اذنیہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا جو ساری رات صبح تک سویا رہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، یا فرمایا اس کے کان میں۔ اب یہ ایک آدمی کا ذکر کیا، یا رسول اللہ وہ تو رات سویا رہا، صبح تک کی سویا رہا؟ صبح تک کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز تک سویا رہا۔ مومن کا تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا، لیکن اب تو معاملہ ہی اور ہے، اللہ ہی مہربانی کرے۔ تو مومن کا تو یہ تصور ہی اب وہ ہے کہ فجر تک یا رسول اللہ سویا رہا، فجر کی نماز تک سویا، نماز تو اس نے فجر کی پڑھی لیکن فجر تک وہ سویا رہا۔ فرمائیے وہ آدمی ہے کہ رات اس کے کان میں شیطان نے پیشاب کر دیا۔ تو جس کے کان میں رات شیطان پیشاب کر دیتا ہے وہ صبح تک سویا رہتا ہے۔ تو آئیے اپنے کان کو شیطان کا ٹائلٹ نہیں بناتے، اپنے کان کو رحمان جل جلالہ کے ذکر کی جگہ بناتے ہیں۔
تو انسان اگر قرآن کریم سنتے سنتے ذکر الہی کرتے، اللہ کو یاد کرتے، رب تعالیٰ کے ذکر میں ہی مگن ہو کر جاتا ہے، شیطان کا وہاں کیا کام ہے؟ اور اگر شیطانی کام کرتے، دیکھتے دکھاتے سوتا تو پھر شیطان نہیں پیشاب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ یہ ہمارا دشمن ہے، یہ باز نہیں آتا، تو ہم اس سے دشمنی کیوں ترک کریں؟ ہم اس سے دوستی نہیں کریں گے۔ ہماری دوستی ہے تو اللہ سے، ہماری دوستی ہے اللہ والوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دوستی پر قائم و دائم فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ارشادات پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔